سب سے بڑی طاقت جو ہو سکتی ہے وہ علماء کی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے فضلائے مدارس کی ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہوں وہاں کی مسجدوں میں تقریر کریں، جمعے کے دن تقریر کریں، عیدین میں تقریر کریں، خوشیوں کے موقع پر تقریر کریں، نکاح وغیرہ کی مجلسوں میں تقریر کریں کہ ہم کو اپنے پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمارا پائچہ ٹخنے سے نیچے ہو، ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ ہم اپنی داڑھی کو ایسا کر لیں کہ وہ سمجھا جائے کہ بس میں اتفاقاً کچھ بال اگائے ہیں، نہیں، کچھ نہیں، ہم بالکل شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کے ساتھ رہیں گے، اور ہمارا نظام تعلیم وہی رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے، دینیات پڑھائیں گے، اردو سے واقف بنائیں گے، اردو رسم الخط کو زندہ رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اور آپ ہی سب سے بہتر طریقے پر اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی سن لیجئے اور دل پر لکھ لیجئے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے یہی متحدہ کلچر اور ملی تشخص سے دستبردار ہونا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی حلقے یا علمی حلقے کے بعض لوگ بھی جو قلم کا استعمال جانتے ہیں اور زبان سے بھی علمی زبان بات کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کی دعوت دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور پرسنل اللہ کے سلسلے میں جو اصرار کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یہ بھی ایک غلطی تھی۔ مسلمانوں کے خامخواہ کے لیے ہندوؤں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ سمجھے کہ مسلمان بہت تنگ دل تنگ نظر ہیں۔ نہیں، صاف صاف کہتے ہیں ہم یہاں اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک کی قیادت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے کہ اس ملک کی آبادی کوئی عنصر اس نے اپنے کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ اس ملک کو بچائے خطرے سے۔ سب دولت پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، نفس پرست ہیں، طاقت پرست ہیں، اقتدار پرست ہیں، جہاں پرست ہیں۔ اس لیے ہم عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے، لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے، سر اونچا کر کے چلیں گے۔ ہماری نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری نگاہیں بلند ہوں گی، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہندوستان اسی حالت میں رہ سکتا ہے، یہاں صحیح سلامت اور مامون و محفوظ اور خوشحالی اور خوشحال، کہ جب اس میں ایک دوسرے کو اس کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، مذہبی شاعر کا مظاہرہ کر سکے اور ان کو قائم رکھے اور اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھے۔